آج ہم دور حاضر کے متعلق بھی گفتگو کرتے ہیں کہ آج غیر مسلم کس طرح یکجا ہیں، وہ کس طرح اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ پاک کشمیر کو دیکھ لیں یا فلسطین کی حالت دیکھ لیں یا دوسرے مسلم ممالک کا حال دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکفر ملت واحدہ، کہ کفار ایک قوم ہے، ایک ملت ہے۔ تو جب کافر مسلمانوں کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک قوم بن سکتے ہیں، تو آج مسلمانوں کو اکٹھے ہوتے ہوئے کیا مسئلہ ہے؟ آج مسلمانوں کے جو حالات جا رہے ہیں، مسلمانوں کو فرقہ واریت سے پاک ہونا ہوگا اور فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ہر ایک مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سنی، شیعہ، اہل حدیث، دیوبند، تمام لوگوں کو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آج بھی مسلمان اکٹھے نہ ہوئے تو یاد رکھیے، جس طرح ایک ایک کر کے مسلم ملک کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو تباہ و برباد کیا گیا، یکے بعد دیگرے وہ ہر مسلم ملک کو نشانہ بنائیں گے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج اس مشکل وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں اور جہاں تک ممکن ہو ہم اس کی بھرپور کوشش کریں۔ آج اگر ساری عوام مل کر یہ عہد کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ بھی کرم فرمائے گا۔ لیکن اگر آج ہم نے سستی کا مظاہرہ کر دیا تو جب مرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھ لے کہ تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیوں نہ کی، ان کی بات پر لبیک کیوں نہیں کہا، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج کشمیری اپنے مسلمان بھائیوں کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، آج فلسطینی یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کی طرف سے کوئی اچھا جواب نہیں دیا جا رہا اور ان کی آواز پر لبیک نہیں کہا جا رہا۔ تو خدا را ہمیں ہوش کرنی ہوگی، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی، ورنہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہمیں آج اخوت کا وہ سبق یاد کرنا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کو دیا تھا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا۔ آج اسی اخوت کے رشتے کی ضرورت ہے جس کی عکاسی علامہ اقبال نے بھی اس طرح کی ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ تو آج اسی اخوت کی ضرورت ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ نعرہ نہ لگائیں کہ سب سے پہلے پاکستان یا سب سے پہلے ہندوستان، بلکہ تمام عالم اسلام کو ایک ملک سمجھنا ہوگا، اور ایک ملک سمجھتے ہوئے ہر ایک کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ میری اس حقیر کوشش کو کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔